عمران خان صاحب نے کہا سب سے مذاکرات، نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہاں جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے سیاستدانوں کا، ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے؟ کاشف بھائی، لیک آف ٹرسٹ بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ آج میں اگر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ پیچھے سے کوئی جا کر اپنی لائن سیدھی کر یہ نہ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھوں اور عمران خان ڈیل کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سیاستدان ہی نہیں کہ ہمارا یہ جو اشرافیہ کا جو جھگڑا ہے جس میں سیاستدان شامل ہیں، ججز شامل ہیں، جنرلز شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، میڈیا شامل ہے، اس کی اصل کاسٹ کون پے کر رہا ہے؟ ایک رول بک تو ہمارے پاس ہے نا جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اور وہ ہم نے ایک بہت بڑی قیمت کے بعد ہم نے تیار کیا. استعمال کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہاں، استعمال کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایک رول بک ہم نے طے تو کی، اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کر رہا. ہمارے سارے انٹرسٹ گروپس کی آپس کی یہ ایک اقتدار کی پاور پالیٹکس ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور کرتے رہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، جماعتوں کے سربراہوں سے لے کر نیچے ایک ایم این اے ایم پی اے تک، یہ سب ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اور جب تک ہم اس پاور پالیٹکس سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہماری اس ساری کی ساری حرکتوں کی اصل قیمت 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں. اس بجٹ کے اندر جو ساری کی ساری ہماری غلطیاں ہیں نا، اگر 9,500 ارب ہمارا صرف سود ہے جو وفاقی حکومت نے ہر سال سود ادا کرنا ہے، اور بجٹ میں ہم ٹیکس کتنا اکٹھا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ شاید 13-14 ہزار ارب، جو کہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اس سے 2,000 تقریباً 13,000. سو یعنی ہم نے جتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ سود واپس. اچھا، ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ یار کہ ہم نے ڈیٹ کو کس طرح کم کرنا ہے، ہم نے ڈیٹ کو کم کرنے کے بعد اخراجات کیسے کم کرنے، وہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. لوگ ہیں نا، یہ 25 کروڑ لوگ ہیں، ان سے قیمت وصول کر لیں گے، ان سے مزید ٹیکس لے لیں گے، یہ سوچ ہے. یہاں پر مزید قرضے لیں گے پرانے قرضوں پہ صرف سود ادا کرنے کے لیے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ یار یہ قرضے کم کس طرح کرنے. کل میاں نواز شریف صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون ساری پی ڈی ایم ووٹ کو عزت دو کے پیچھے کھڑی تھی، جیسی ڈیل ملی آج ووٹ کو عزت دو نظر ہی نہیں آ رہی. اور میں یہ بات بھی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں، ابھی ہفتہ پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے جیل صحافی ملنے کے، میں بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، طاقتوروں سے. لیکن میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیوں. دیکھیں اس کا آرگومنٹ ٹو وے آرگومنٹ ہے. لیٹس اوپن دس آرگومنٹ. اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ جس مرضی سے بات کرو، یہ بیرسٹر غور باہر. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک پارٹی کی، دونوں پارٹیوں کے اینگل سے دیکھیں، یہ بات تو میں نے کر دی کہ نون لیگ یہ سوچتی ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی، ظاہر ہے ادھر غصہ آئے گا، وہ کہیں گے اچھا تسی ہم، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے نا جو بھی ہو رہا ہے، وہ تم ان سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے یار، پھر ہم وہ سسیفس کی مثال آپ نے سنی ہے، وہ ڈائریکٹ ہو جائیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو سسٹم کے بینیفیشری ہیں، کیا یہ اپنی سیٹیں گیو اپ کریں گے؟ کیا یہ نظام کے لیے کچھ بہتری کے لیے کام کریں گے؟ کیا وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو وغیرہ، کیا یہ کریں گے؟ جواب ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کرنا ہی نہیں تو جس کا جو پاور بروکر ہے اسی سے بات کریں ڈائریکٹ. کاشف بھائی، معاشرے نے بھی تو آگے بڑھنا ہے نا. اگر وہ سسیفس کی جو مثال ہے کہ وہ پتھر اس کے کندھے پہ، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر اور پھر وہاں سے پھر ایک دم نیچے واپس آ جاتا ہے اور پھر اس کا سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ٹرم ہوتا ہے سسفین سائیکل آف ہسٹری. جی، میاں نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے، اس پہاڑی کی چوٹی کے قریب، پتھر کندھے پہ تھا، ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے، ڈیل ملی، نیچے آ گئے. آج عمران خان صاحب ادھر ہے، اگر وہ بھی ڈیل والی سیاست کریں گے تو وہ بھی نیچے آئے، معاشرہ نیچے آئے گا. ہمیں یہ جو جس بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے، ہمیں یہ طے کرنی پڑے گی. باقی ریجن کے ممالک دیکھ لیں، 25 کروڑ کا ملک، اس کی گورننس انتہائی کمپلیکس ہو چکی ہے. اب اگر ہم سوال پوچھنا شروع کریں تو یقین کریں سوالوں کے ہمارے جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے 2 دہائیوں سے اوپر ہو گئے، ہمارے ہر روز کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن آپ کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید نہ ہو رہے ہوں. سر مجھے یہ بتائیں نا کہ اب یہ دیکھیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم نے انہیں کہ اس کا حل کس نے نکالنا ہے؟ 2 دہائیاں ہو چکی ہیں. میں آپ کی ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میں کئی دفعہ ہم کم اکراس ہم کلپس ہمیں نظر آتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا پہ کلپس اویلیبل. 50-50 کا پروگرام 40 سال پہلے ہوتا تھا، اس کا کلپ ہوگا کوئی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، امن و امان کی صورتحال کے بارے میں. میں معین اختر صاحب کی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، معین اختر صاحب کی ڈیتھ کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا، کرکٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کیا کون سی ٹیم ہے، یہ اگر ادھر سے ادھر ہو گیا، مگر یہ ہو گیا، یہ اس کو ہرا دے، وہ اس کو ہرا دے. یعنی ہم پچھلے 40 سال سے ہماری کرکٹ آگے نہیں چلی، ہماری سوسائٹی آگے نہیں چلی، ہماری سیاست آگے نہیں چلی، ہمارے فیصلے وہی ہیں،
اور ہم سوچتے ہیں کہ ملک کا آؤٹ کم ڈفرنٹ ہوگا, لیکن مذاکرات, بٹ صاحب ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس, کیوں نہیں ہو سکتے ان کے آپس میں, کس سے ہونے چاہیے, پہلے تو یہ بتا. سر اندازہ کریں ویسے ملک پہنچا ہوا کہاں ہے, 67,000 ارب قرضہ, 38 کھرب کے نئے ٹیکس, قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ, قرضے کے سود کے لیے قرضہ, اور آپ ہمارے گریبان پھاڑو سیاست دیکھیں, ضدیں انائیں, جھوٹی ضدیں, جھوٹی انائیں, پاکستان سے بڑے چند, اور وہ آپس میں کہ مجھے یہ بات کی, میں نست کیا ہے تینوں میں دسنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھا, 76 سالوں سے وہی. کون کس سے مذاکرات کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کس سے ہونے چاہیے. دوسری بات ہے کہ مذاکرات کرائے کون. اب آپس میں یہ ڈیفینیٹلی نہیں. نواز شریف صاحب کے پاس ایک چانس تھا جب اللہ نے ان کو ایک موقع دیا, جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچے, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹائم تھا. جیسے 8 فروری کا عمران خان صاحب کے پاس پڑا ایک امپورٹنٹ ٹائم تھا, 8 فروری کا جب الیکشن ہوا. خیر اس سے کئی آگے چیزیں نکلی, لیکن پھر بھی مینار پاکستان سے لے کر ایون وکٹری سپیچ جس دن وہ نہیں کر کے اگلے دن کی, اس دن بھی ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ جب ہم ہر بڑے موقع پہ ہمارے لوگ چھوٹے نکلتے ہیں اور اپنی ذات کے ارد گرد وہ نہیں ہوتا, اس کی رقص کرنے والے, اپنے اندر الجھے ہوئے لوگ. اور مذاکرات پہلی بات تو ہے کہ کس کے ہونے چاہیے. میرا تو خیال ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ہونے چائی. آج بیٹھنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کو بھی, فوج کو بھی, اس جگہ پہنچنے کے لیے پہلے لیکن بھائی جان نفرت, IMF آپ کو آج کہہ رہا ہے کہ یہ معاشی عدم استحکام ختم نہیں ہونا, سیاسی عدم استحکام ختم کریں. ورلڈ بینک نے آپ کو جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے, 7واں ملک آپ ہے, شام, عراق, لبنان وغیرہ. اس کے بعد ہاں آپ اندازہ کریں کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. باہر آپ کی تنہائی دیکھیں, اندر آپ کی لڑائی دیکھیں, اور ایک عجیب و غریب. لیکن آپ کو ابھی بھی مذاکرات کی 2 فریق مجھے بتائیں نا, سب سے پہلا مذاکرات کے 2 فریق کون سے؟ دیکھیے ظاہر عمران خان ہیں اور حکومت ہیں, لیکن ہو کیوں نہیں رہے. امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ہوں گے. 9 مئی ہے, ابھی تک قوم اس میں الجھی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہے, چھوٹی چیزیں سارے کا حل تو نکلے گا. نہیں دیکھیں نا, اس کے وقت ابھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی کرے. 9 مئی ہے, مینڈیٹ چوری ہے, مقدمے ہیں, سیاسی سپیس ہے, اب سزائیں, مقدمے ہیں. تو یہ مجھے کوئی نہیں لگتا کہ جتنی نفرت اور تقسیم ہے اس میں اب کوئی بیٹھے گا. کیونکہ ایک ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کا ایک بینیفیشری ہے, وہ کبھی اس آگ کو کم نہیں ہونے دے گا, تھوڑا تھوڑا ڈالتا رہے گا. قانونی کارروائی کریں, تم شیخ مجیب الرحمان ہو, ایک اور مقدمہ کر دو, یہ کر دو, تو وہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ ضرورت ہے اس وقت کی. ٹھیک.